سو بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. آج ہمارا یونٹ جو شروع ہو رہا ہے دیٹ از دا 12th یونٹ. یہ سوری 12th کا 4th یونٹ جو ہے یو 4. اس کا کوشچن 1A اسٹیٹس آف ویمن ان اسلام. اس کے بارے میں ہم بات کریں گے اور پھر ہم مختلف جو رولز جو ایک عورت پلے کرتی ہے تو ان کے بارے میں ہم ڈفرنٹ طریقے سے اس کو دیکھنے کی کوشش کریں گے. ایز ویمن ایز مدر, ویمن ایز سسٹر, ویمن ایز وائف, ویمن ایز ڈاٹر, جو اس کے رول یوزلی فیملی میں ہوتے ہیں. تو اس میں اس کا سٹیٹس کیا ہے ایز اے ہول. اسلامک جو پرسپیکٹو آف لائف ہے اس میں اس کا کیا سٹیٹس ہے. تو آپ سے پوچھا جنرلی سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ ایکسپلین دا اسٹیٹس آف ویمن ان اسلام. تو اس کی اسٹیٹس آف ویمن کی ہم پہلے بات کرنے سے پہلے ہم تھوڑا سا ہسٹری میں جائیں گے اینڈ ویل انڈرسٹینڈ کہ پھر اسلام نے کس طرح سے کایا پلٹ دی. جو اسٹیٹس آف ویمن ہے وہ اس میں کس طرح سے ہم اسلام کو ایک چیمپئن کی حیثیت دے دیتے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے. تو اس کے لیے ایک ہسٹورک کانٹیکس آپ کو پہلے سمجھنا پڑے گا. So it is a well-known fact that the condition of women in general before Islam was miserable. یہ کوئی مطلب تکا نہیں ہے بلکہ ایک ہسٹورک فیکٹ ہے, ویل نون فیکٹ ہے کہ اسلام سے پہلے جو عورتوں کا جو دنیا کے جتنے بھی مطلب ٹریڈیشنز ہیں, سوسائٹیز ہیں, ان میں بہت ہی ایک جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہت ہی دکھ بھرا ایک ایسپیکٹ تھا ویمن کا. ان کی حالت بہت ہی ابتر تھی, بہت دکھی حالت تھی ان کی before Islam. So the history of human civilization testifies that the woman who gives birth to man as mother was humiliated and treated harshly. اور اس کے لیے شہادتیں گواہیاں ہمیں ملتی ہے انسان کی تاریخ سے کہ وہ عورت جو مرد کو اصل میں جنم دینے والی ہوتی ہے, اس دنیا میں ذریعہ بنتی ہے اس کو دنیا میں لانے کی, تو وہی عورت جو ہے جب اس مرد کو جب وہ جنم دیتی تھی تو اس کے بعد اس کے ساتھ جو بے عزتی جو ہوتی تھی سماج میں, یا اس کے بعد جو اس کے ساتھ سختیاں ہوتی تھی, تو جو ان کا ٹریٹمنٹ ہوتا تھا, جو ان کے ساتھ لوگ ورتاؤ کرتے تھے, جو ان کے ساتھ بیہیویئر ہوتا تھا, وہ بہت زیادہ سختی بھرا تھا. یہ اسلام سے پہلے کی ایک حقیقت ہے اور اٹ از اے ہسٹورک فیکٹ. یہ میں نے پہلے بھی بتایا, یہ کوئی تکا بازی نہیں ہے, یہ ہم ایسے ہی کوئی مطلب کوئی مینیپولیٹڈ بات نہیں کر رہے ہیں. سو ویمن ویئر ہیلڈ ان بونڈیج ٹو دیئر ہسبینڈس. عورتیں سمجھی جاتی تھی غلام, مطلب مرد ان کو غلاموں کی طرح رکھتے تھے. یہ ایک بالکل ایک اوپن طریقہ تھا. who could keep them or divorce them at their will and pleasure. مردوں کا یہ حق تھا ہر سماج میں کہ وہ چاہے تو عورتوں کو رکھیں, چاہے تو ان کو ڈیورس دے, چاہے ان کو طلاق دے دیں, اور اٹ واز اپ ٹو دیئر پلیجر. وہ ان کی مرضی ہوا کرتی تھی, اس میں عورت کا کوئی بھی عمل دخل نہیں ہوتا تھا. ویمن ویئر ویوڈ ایز دا ایمبوڈیمنٹ آف سن. اور بہت سارے مذاہب کا تو یہ ماننا تھا کہ یہ گناہ کا مجسم ہے, عورت گناہوں کا ایک مجسم ہے, اس کے ذریعے سے دنیا میں گناہ اور مسفرچون بدقسمتی پیدا ہو جاتی. یہ بڑا ہی بدقسمت جس کو ہم کہہ سکتے ہیں ایک بدقسمت معاملہ تھا کہ لوگ عورت کو ایمبوڈیمنٹ آف سن, گناہ کا مجسم سمجھتے تھے, اور اتنا ہی نہیں بلکہ اس کو بدقسمتی کا ایک ذریعہ سمجھتے تھے کہ اس کی وجہ سے بدقسمتیاں سماج میں پھیلتی. سو ایک گرل چائلڈ واز سین. اسی وجہ سے جب ہم بچی کا جنم دیکھتے تھے, جب ہم بیٹی کا جنم دیکھتے تھے, اٹ واز سین ایز اے ڈسگریس اینڈ شیم. یہی وجہ ہے کہ اس کو ہر ایک شخص ایک طرح سے اپنے لیے ذلت اور شرم کا باعث سمجھتا تھا کہ اگر اس کے ہاں بیٹی پیدا ہو جاتی. اینڈ دیٹ از وائی اینڈ شی ہیڈ نو رائٹس اور پوزیشن ان سوسائٹی واٹس ایور. چونکہ جب یہ پہلے سے ہی جب ایک سائیکولوجی ایک ایسی بنائی تھی, سوسائٹی میں ایک سائیکولوجی ڈیولپ کی گئی تھی ایسی کہ یہ گناہوں کا مجسمہ ہے, یہ بدقسمتی کا ذریعہ ہے, یہ ذلت و شرم کا باعث ہے, تو اس کو سماج میں حیثیت کیا ہوگی. یو کین انڈرسٹینڈ دیٹ.
تو اس کی کوئی پوزیشن، کوئی حقوق، کسی بھی اعتبار سے کوئی سٹیٹس ویمن کا تھا ہی نہیں سماج میں. سو انڈیڈ سوسائٹی واز کنفیوزڈ اباؤٹ دا ویری نیچر آف ویمن. یہاں تک کہ حالات اس قدر خراب تھے کہ عورتوں کے بارے میں سوسائٹی بھی کنفیوز تھی. ان کو اس کا ادراک ہی نہیں تھا کہ واٹ از دا نیچر آف ویمن. عورت جو ہے اس کی پوزیشن کیا ہے، اس کی اوقات کیا ہے. اینڈ ایون کوشچنڈ ویدر گاڈ ہیڈ گرانٹیڈ دیم اے سول. یہاں تک کہ یہ بھی باتیں ہوتی تھی کہ کیا عورتوں کے پاس روح واقعی ہوتی بھی ہے کہ نہیں ہوتی ہے. یعنی اتنا گیا گزرا معاشرہ تھا، عورتوں کو اتنا سمجھا جاتا تھا کہ ان کو سب ہیومن لیول تک لے آئے تھے لوگ اپنی سوچ کی وجہ سے. Hence, they were deprived of all opportunities to develop their personalities and their individualities. اب تو سیدھی سی بات ہے کہ جب ایسا حالات، ایسے حالات ہو کہ لوگ اس کا اس الجھن میں تھے کہ کیا فطرت نے یا اللہ نے ان کو سول دیا بھی ہے یا نہیں دیا ہے، تو ان کو کس طرح سے وہ مواقع کیسے فراہم کیے جا سکتے تھے ایسی سماج میں جس سے وہ اپنی ارتقا یا اپنی پرسنالٹیز پر، اپنے تشخص پر کسی طرح سے بھی کوئی مطلب کام کرتے. ایسا تو ممکن ہی نہیں تھا. ان کو بالکل محروم رکھا جاتا ہے. They were deprived of all the possibilities of their individualities. مطلب ڈیولپمنٹ آف انڈیویجوالٹی. اپنی شخصیت کی تعمیر وہ کر ہی نہیں سکتے تھے، اس سے ان کو محروم ہی رکھا گیا تھا. اینڈ میک فل یوز آف دیئر ایبلٹیز ٹو دا بینیفٹ آف دیئر سوسائٹی. اور نہ ان کو اپنی ایبلٹی جو اللہ نے ان کو صلاحیتیں دی ہوتی ہے، عورت کی اپنی صلاحیتیں ہیں، اپنے فریم ورک میں اس کو اللہ نے اپنی صلاحیتیں دی ہے، اس کو بھی ان کو اجازت نہیں تھی کہ وہ اس کو ڈیولپ کرے. جو کیپیبلٹی، جو پوٹینشیل ان کو اللہ نے دیا ہے تاکہ وہ سوسائٹی کے فائدے کے لیے اس کا استعمال کرے. یعنی ہر طرح سے آپ سمجھ لیجئے کہ عورت کو بالکل ایک مطلب کموڈیٹی کی حیثیت حاصل تھی سماج میں. سو ویمن ویر ڈینائڈ آل رائٹس آف انہیریٹنس اینڈ اونرشپ. لہذا دو چیزیں تو پہلے سے ہی ان سے، یعنی وراثت کا حق تو پہلے ہی چھینا گیا تھا، اور دوسری بات کہ کسی بھی چیز کو وہ اون نہیں کر سکتی، بلکہ شی واز ہر سیلف اون. یعنی اس کا تو کوئی چیز نہیں ہے بلکہ وہ ایک چیز کی طرح اس کو ٹریٹ کیا جاتا. ویری مطلب جس کو ہم کہتے ہیں ڈسگریسفل. بالکل ایک طرح سے یہ داغ ہے ہیومن ہسٹری پر. rather they were considered as objects of inheritance. اور چند سماجوں میں یا چند ایسے بھی سوسائٹیز تھی جن میں ان کو بحثیت وراثت کا سامان سمجھا جاتا تھا. جس طرح ایک باپ کی وراثت ہوتی ہے تو اس کے پیچھے جو عورتیں ہوتی تھی اس کی ڈپینڈنٹ، جب کوئی گھر کا کوئی مالک مر جاتا تھا تو اس کی عورتیں ایز انہیریٹنس میں ان کو بانٹا جاتا تھا. اٹ واز سو میزریبل، اٹ واز سو مطلب مین ٹو دا ہیومن سوسائٹی کی مطلب اس کے بارے میں بات کرنے سے بھی انسان جو ہے مطلب شرم آتا ہے کہ ایسی حالت تھی عورتوں کی. لہذا شی واز این آبجیکٹ آف ڈس آنر اینڈ ڈس لائک. ہر وقت اس کو ناپسندیدگی سے دیکھا جاتا تھا اور بے عزتی سے دیکھا جاتا تھا. یعنی شی واز ڈس آنر، اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی تھی، اور شی واز آلسو ڈس لائک، اس کو پسند بھی نہیں کیا جاتا تھا سماج میں. These inhuman practices were prevalent at when اسلام وہاں دا پھر سے لکھا گیا ہے، اس کو آپ اسٹرائک آؤٹ کریں گے. These inhuman practices were prevalent when Islam came to their rescue. یہ اس وقت یہ حالات تھے جب اسلام ان کے ریسکیو کے لیے، ان کی نجات کے لیے جب اسلام پہنچا. Islam has granted them rights that match beautifully with their duties and that which suits to their nature. اور اسلام نے جن رائٹس کی بات کی، یہاں پر آپ کو اب یہاں سے سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ اسلام نے عورتوں کو جو مقام ہے اس نے کس طرح سے اس مقام کے عین مطابق ان کے حقوق ادا کیے، ان کی ڈیوٹیز اور ان کی ریسپانسبلٹیز بھی فکس کی. ایک چیز نہیں ہوتی ہے، مطلب جب ہم رائٹس کی بات کرتے ہیں تو اس سے پہلے ڈیوٹیز آتی. اسلام نے ایک بیلنسڈ طریقے سے ان کے نیچر کے، ان کی تخلیق کے عین مطابق جس طرح سے اللہ نے ان کو بنایا ہے
اس کے عین مطابق ان کی ڈیوٹیز بھی ان پر جو فرائض عائد تھے وہ بھی، اور ان کے جو حقوق ہیں ان کی بھی بات کر دی. اور اسلام gives them full security and protects them against disgraceful circumstances and uncertain channels of life. اس نقطے کو آپ اچھی طرح سے سمجھیں گے کہ اسلام gives them full security. پہلی بات، عورت کو سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ فزیکل سٹرنگتھ کے اعتبار سے عورتیں کم طاقتور ہوتی ہے مرد سے، لہذا پہلی چیز اس کی سیکیورٹی ہے، اس کے لائف کی سیکیورٹی، اس کے آنر کی سیکیورٹی ہے. پہلی چیز یہ گرانٹ کر. اینڈ protects them against disgraceful circumstances. اور اس کے بعد جو اس کے گرد جو ایسی ایک فکر جو 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 فکر بنی ہوئی ہے ہیومنس میں، کہ اس کی جو ڈسگریس کی جاتی ہے، اس میں اس کی جو سماج میں بے عزتی کی جاتی ہے، ان بے عزت کرنے والے ان حالات کو گارڈ کیا اسلام، اس کی پروٹیکشن دے دی. اینڈ انسرٹن چینلز آف لائف، اور جو زندگی کے غیر یقینی راستے ہیں جس پر عورت کو بہت زیادہ سنبھل کے چلنا پڑتا ہے، ان غیر یقینی راستوں کو آئیڈینٹیفائی بھی کیا اور بند بھی کر دیا. یہ بڑا کام کیا اسلام. اس نقطے کو اچھی طرح سے سمجھ لیجئے کہ پہلا کام سیکیورٹی کا کیا اسلام نے، اور پھر جو ان کی جو بے عزتی ہوتی ہے، یعنی جو ایسے حالات پیدا کیے گئے ہیں ان کی گرد کی، ان کی سماج میں بے عزتی ہوتی ہے، اس کو گارڈ کیا، اس کو پروٹیکٹ کیا. اور پھر تیسری چیز کہ جو انسرٹن چینلز آف لائف، جہاں عورت کو لیا جا سکتا ہے، جس طرف اس کو ایک غیر یقینیت کی زندگی گزارنے کے لیے مجبور کیا جائے گا، اس سے اس کو روبرو بھی کرایا، اس کو یہ سمجھایا کہ یہ ایک غیر یقینی صورتحال آپ کی لائف کے لیے ہے. یو ہیو ٹو بی ویری ویری اویئر آف دس سچویشن. اس کو سمجھایا بھی اور اس کے خلاف پروٹیکشن بھی دے دی. یہ تین چیزیں بڑی اہم اسلام نے کر دی. So the rights and responsibilities of women are equal to those of men, but they are not necessarily identical. لہذا اسلام نے جو رائٹس اور ریسپانسبلٹیز کی بات کی، یا جو ہم رائٹس اور ڈیوٹیز کہتے ہیں، یعنی اسلام نے جو ذمہ داری عورت پر دی ہے یا اس کو جو حقوق دیے ہیں، آلموسٹ دے آر ایکول ایز مین. اس کو آپ سمجھ لیں. لیکن یہ ضروری نہیں ہے وہ آئیڈینٹیکل مطلب ہوتا ہے سیم، یعنی سیم رائٹس یا سیم ریسپانسبلٹیز کی ہم بات نہیں کرتے. جب اسلام میں اکویلٹی، تو یہ اٹس اے سارٹ آف اکویٹی، یعنی جس چیز کی اہلیت ایک شخص کو ہے، اس کو اسی اہلیت کے اعتبار سے اس کو حقوق دیے گئے. اسلام اکویلٹی کی نہیں، اکویٹی کی بات کرتا ہے. اس کو سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے. اور دیٹ از وائی کہ ہم جب مرد اور عورت کو برابر تولنا شروع کر دیتے ہیں تو کنفیوژن پیدا ہوتا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اسلام نے کسی طرح سے اس کے ساتھ کوئی زیادتی کر رکھی ہے. حقیقی معنوں میں جب ہم اکویٹی کی بات کرتے ہیں تو دین دیر آر سرٹن فیلڈ جہاں پر عورت کو بڑا مقام دیا گیا مرد سے، اور دیر آر سرٹن فیلڈ جہاں مرد کو بڑا مقام دیا گیا ہے عورت سے. لیکن بیلنس کیا گیا ہے اس طرح سے کہ دونوں کی جو فزیولوجی ہے، دونوں کی جو سائیکولوجی ہے، اس کے بالکل عین مطابق ان کو برابر کر دیا گیا ہے. So this difference is understandable because men and women are different in their physiology and in their psychological makeup. جیسا میں ابھی بات کر رہا تھا تو یہ آگے یہ پوائنٹ آ گیا کہ یہ ڈفرنس، اس کو آپ انڈرسٹینڈ کریں. اگر کہیں پر اسلام میں آپ کو رائٹس اور ریسپانسبلٹیز میں ڈفرنس نظر آتا ہے، اٹ از بیکاز آف دا فیکٹ کہ ڈفرنس ہے فطری طور پر، تخلیقی طور پر مرد اور عورت کے بیچ کا جو فرق ہے دو وجوہات کی بنا پر. ایک ہے جسمانی طور پر فزیولوجیکل ڈفرنس، اور دوسرا ہے سائیکولوجیکل ڈفرنس. میں چاہوں گا کہ آپ اس کو بعد میں اگر آپ پوچھنا چاہیں گے کہ what is the physiological difference and what is the psychological difference، اگر آپ سرچ کریں گے گوگل پر یا یوٹیوب پر آپ اس کے بارے میں کہ کون سی ڈفرنسز ہیں فزیولوجیکل اینڈ سائیکولوجیکل، تو آپ کو خود بخود اندازہ ہو جائے گا کہ کسی بھی اعتبار سے ہم
جس کو ہم ایکویلٹی کی بات وہ ہم نہیں کر سکتے، بلکہ ہم ایکویٹی کی بات کر سکتے ہیں اگر ہم یہ دو اہم پہلو نظر میں رکھیں گے۔ مثال کے طور پر ایک عورت جسمانی طور پر، عام طور پر جو جنرل جو سیٹنگ ہے ہیومنز کی، اس کی ہم بات کرتے ہیں، ہم کسی ریسلر کی یا کوئی اسپیسیفک کیریکٹر کی بات نہیں کر رہے ہیں۔ جب ہم فزیولوجیکل اور سائیکولوجیکل اس کی بات کریں گے تو فزیولوجیکلی یعنی جسمانی طور پر عورت جو ہوتی ہے شی از ویک، شی از ویک۔ اور جب ہم سائیکولوجیکلی بات کرتے ہیں شی از مور ایموشنل دین اے مین، مین از مور ریزنیبل دین ویمن۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے ان کے اکارڈنگ اسلام نے اس کے رائٹس اور ریسپانسبلٹیز فکس کی۔ تو اسلام از ٹاکنگ ایکچولی اباؤٹ دا equity not the equality. So this is the major difference between the two thought جو ہم usually جس کو ہم کنفیوز کرتے ہیں کہ اسلام نے equality نہیں بتائی ہے تو اسلام میں یہ چیز ہے پھر یہ چیز ہے۔ وہ عین ضرورتوں کے عین مطابق ہے، جسمانی ضرورتوں کے عین مطابق وہ رائٹس دیے گئے ہیں۔ سائیکولوجیکل جو آرڈر ہے انسان کا، ہیومن بینگز کا، مرد کا الگ سائیکولوجیکل آرڈر ہوتا ہے اور عورت کا الگ ہوتا ہے، اس کے عین مطابق اس کو بتایا گیا ہے، اس کو بنایا گیا ہے۔ That is why we feel some sort of differences یا کسی اعتبار سے آپ ان کو انیکویلٹیز بھی، لیکن میں نے کہا کہ یہ ایکویلٹی کا معاملہ نہیں، ایکویٹی کا معاملہ ہے۔ So with this distinction in mind, there is no room for a Muslim to imagine that women are inferior to men. لیکن ان ڈسٹنکشنز کے باوجود بھی اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ عورت کو انفیریئر، کمتر سمجھے۔ انفیریئر سمجھنا اور کسی اور انداز سے ان کا جو جسمانی یا نفسیاتی جو بناوٹ ہے اس میں تبدیلی سمجھنے، اس میں فرق ہے۔ تو اگر آپ کمتر سمجھ رہے ہیں تو یہ انجسٹس ہے، وہ کمتر کسی بھی اعتبار سے نہیں، کیونکہ وہ آپ سے برتر ہے بہت سارے مسائل۔ بہت سارے مسائل ایسے ہیں جو عورتوں سے ہی حل ہو سکتے ہیں، اس کا تو کوئی مرد کے پاس تو کوئی سولوشن ہی نہیں۔ سیم از دا کیس ود سرٹن تھنگز کہ ان کا حل صرف اور صرف مرد کے پاس ہی ہو سکتا ہے، عورت کچھ بھی نہیں کر سکتی ہے اس کے بغیر۔ 10 It is perhaps more apt to refer، لہذا زیادہ مناسب یہ ہوگا کہ ہم اس بات کو ریفر کریں ٹو دا اسلامک اپروچ آن جینڈر ریلیشنز as one of equity rather than commonly used word equality۔ میں اس کو بار بار کر رہا ہوں، اکویٹی اور اکویلٹی میں فرق ہے۔ جو مساوات اسلام نے دی ہے that is the concept of equity not the equality۔ equality کا مطلب ہوتا ہے بالکل آپ کو 10 روپے ملیں گے، اس کو بھی 10 روپے ملیں گے۔ اکویٹی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو 3 روپے مل رہے ہیں لیکن ان 10 کے برابر وہ کیسے ہیں اس کے اعتبار سے آپ کا ایک سیٹ اپ بنایا جائے گا جس میں آپ کو یہ حصہ جو آپ کو دیا جا رہا ہے یہ اسی اعتبار سے ہوگا۔ مثال میں آپ کو یہاں سمجھاؤں گا واٹ از اکویٹی اینڈ واٹ از اکویلٹی۔ ایک بھائی کو بہن سے دگنا ملتا ہے حصے میں، وراثت میں۔ اکویلٹی اور اکویٹی میں فرق۔ اکویلٹی کا مطلب یہ ہوتا کہ باپ کی وراثت میں آدھا حصہ بہن کا، آدھا حصہ بھائی کا ہو، لیکن اسلام نے اکویٹی پر اس کو رکھا، بہن کو بھائی کا آدھا حصہ دے دیا، یعنی بھائی کو 2 حصے ملے اور بہن کو 1 حصہ ملا۔ اب ہم اس کو اکویٹ کیسے کریں گے؟ ناؤ لیٹ اس سی۔ بھائی کی ذمہ داری ماں باپ کی ذمہ داری بھی ہے، بھائی کی ذمہ داری بہن کی ذمہ داری بھی ہے تب تک جب تک وہ اس دنیا میں ہے، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ اس نے اپنا جو اس کو اللہ اور اس کے رسول نے جو حصہ دیا تھا اس نے لے لیا۔ لیکن بہن کی ان دونوں میں سے کوئی بھی ذمہ داری نہیں۔ دوسری بات، بھائی کی ذمہ داری ہے کہ اس کو اپنے عیال پالنے کی بھی ذمہ داری، اپنی بیوی کی بھی ذمہ داری ہے۔ عورت اس کو صرف اپنی بھی ذمہ داری نہیں ہے، مطلب ہم صرف اپنی کیا کہیں گے، اس کی ذمہ داری بھی کسی اور پر رکھی گئی ہے۔ اب آپ اگر اس لائن سے دیکھنے کی کوشش کریں گے
اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو پھر لگتا ہے کہ اس کو زیادہ دیا گیا ہے. بھائی کی اتنی ساری ذمہ داریاں، اس کا باپ بھی، اس کی ماں بھی اسی کی ذمہ داری ہے، اس کے اولاد بھی اسی کی ذمہ داری، اس کی بیوی بھی اسی کی ذمہ داری، ساری ذمہ داریاں مرد پر ہے، اور پھر اس کو حصے میں تھوڑا بہت زیادہ ملتا ہے. لیکن ذمہ داریوں کا اتنا بوجھ اس کو ڈال دیا گیا ہے کہ تو اس کے تو اس سے تو بہتر تھا کہ وہ آدھا آدھا کر دیتے اور ریسپانسبلٹیز کا آدھا آدھا بھی کر دیتے. لیکن یہ اللہ کی مشیت. تو مجھے لگتا ہے کہ اکویٹی میں عورت نے زیادہ حصہ لے لیا، مرد کو کم ملا. لیکن اگر اکویلٹی کی بات دیکھیں گے تو ہاں سیدھی سی بات لگتی ہے کہ نہیں، اس کو آدھا ملا، اس کو آدھا نہیں ملا. لیکن یہ اس طرح سے نہیں ہے. Is we have to we have to clearly introspect on this issue. ہم جب اس کو اس طرح سے دیکھیں گے تو ہمیں لگے گا نہیں یار، مرد کے ساتھ ہی پھر بھی عورت کے ساتھ تو بہت زیادہ اس کو دے دیا گیا ہے. اس کی ریسپانسبلٹیز کے اعتبار سے اس کے حقوق بہت زیادہ ہے. So men and women are of the same family and as much have similar rights and duties, and their Lord promises them in the glorious Quran. مرد اور عورت کو ایک ہی فیملی سے قرار دیا گیا ہے اور ان کی رائٹس اور ڈیوٹیز کو برابر رکھا گیا ہے، اور قرآن میں یہ بات بالکل کلیئر ہے. کیونکہ جب ہم بات کرتے ہیں رائٹس اور ڈیوٹیز کی تو ہم بات کرتے ہیں مٹیریل ایسپیکٹ کی ہم بات کرتے ہیں. لیکن when Quran puts it puts it in the spiritual aspect, in other dimension. اب اس کو دیکھیے. Never will I waste the work of a worker among you. First, work of a worker. Work, کام جس نے کیا، ورکر کام کرنے والا. یعنی یہاں دونوں کو اللہ نے کہا ہے کام کرنے والا، whether male or female. یعنی اللہ کے دربار میں دونوں کو بھیجا گیا کچھ کام کرنے کے لیے. اب یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ عورت کو کوئی روک نہیں سکتا. if she wants to work she can work. اور اب اگر اس کو، چونکہ اس پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، دیٹ از وائی جو ہم ہیومن ہسٹری میں دیکھتے ہیں، اسلامک ہسٹری میں دیکھتے ہیں کہ عورت کے اوپر تو ذمہ داری تھی ہی نہیں. وہ تو بالکل جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک پرنسس کی طرح اس کو گھر میں رکھا جاتا تھا. اس کی ہر جو جس کو ہم ناز نخرے جو لفظ استعمال کر سکتے ہیں وہ مردوں کے ذمہ ہے. اس کی تو اپنی کوئی ذمہ داری ہے ہی نہیں، اور اس کو انہیریٹنس میں بھی جو بھی ملتا ہے اس کا اپنا ہے، جو اس کو مہر میں ملتا ہے کہ مہر وہ بھی اس کا اپنا ہے، اس کے زیورات ملتے ہیں وہ اس کے اپنے ہیں، اس کے بچوں سے کوئی چیز پراپرٹی ملتی ہے اس کی اپنی ہے. اس کی کوئی ذمہ داری نہیں، ناٹ ایٹ آل، کوئی بھی ذمہ داری نہیں. لیکن اس کے باوجود اللہ کہتا ہے گلوریس قرآن میں کہ جب وہ کوئی کام کرتی ہے، اور مرد بھی کام کرے، چاہے مرد ہو یا عورت، دونوں جب کوئی کام کر دے، دا ون آف دا یو بینگ فرام دا ادر، آپ دونوں ایک دوسرے میں سے ہیں. یعنی قرآن کا کانسیپٹ ہے. اللہ دونوں کے کام کو دیکھتا ہے، دونوں کے کام پر نظر رکھے ہوئے ہے، اور دونوں کے کام کا دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک دوسرے میں سے، اس کا مطلب ہے کہ آپ برابر ہیں. یو کی ناٹ سے کہ اب عورت جو ہے مجھ سے کم تر ہے، کیونکہ آپ ایک دوسرے میں سے ہیں. مرد سے عورت، عورت سے مرد ملتا ہے. So following are some facts that highlight the status of women in Islam. اب ہم چند پوائنٹس کے اعتبار سے اس کو دیکھنے کی کوشش کریں گے. Women have as much right to education as men do. رائٹ ٹو ایجوکیشن دونوں کا ویسا ہی ہے جیسا مرد کا ویسا عورت. یہ ہم عورت کے بارے میں اسلامی حقوق کی بات کر رہے ہیں. Almost 14 centuries ago, Prophet Muhammad declared that the pursuit of knowledge is compulsory on every Muslim, male and female. حالانکہ وہ میل اور مسلم و مسلمتن کے بارے میں تو کنفیوژن ہے، لیکن جب وہاں مسلم کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو یوجولی جہاں کہیں بھی جنرل اسٹیٹمنٹ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اب اگر اس میں فنڈامنٹلی جو پرائمری جینڈر وہاں عربی میں استعمال ہوتا ہے وہ میسکلائن جینڈر استعمال ہوتا ہے، لیکن وہ اس کا اطلاق دونوں پر ہوتا ہے. انلیس کی اٹ از اسپیسیفائڈ، تو وہاں بھی اس بات کو انڈرسٹینڈ کیا جا سکتا ہے کہ اگر وہاں میل فیمیل کا مطلب نہیں لکھا ہے بٹ دیٹ از انڈرسٹوڈ. سو اے وومن ہیز اے رائٹ ٹو ایکسپٹ اور ریجیکٹ میرج پرپوزل. اس کے علاوہ میرج پرپوزل کو ایکسپٹ کرنے کا، ریجیکٹ کرنے کا یہ حق بھی اسلام نے بالکل کلیئر اس کو ویلیڈیٹ کیا ہے. اسلام نے
اور جو بھی تجاویز اس کو ملتی ہے نکاح کے بارے میں، وہ یا تو رضامندی اس میں اپنی کنسنٹ دے سکتی ہے، یا پھر اس میں کوئی بھی شرط ڈال سکتی ہے، کچھ بھی کر سکتی ہے. اینڈ ہر کنسنٹ از اے پری ریکوزٹ ٹو دا ویلڈیٹی آف دا میرج کانٹریکٹ. اور اس کی رضامندی شرط اول ہے. عورت کی رضامندی اس کے نکاح کے لیے شرط اول ہے، اور نکاح درست تب تک نہیں ہوگا، اس کی ویلڈیٹی، اس کی درستگی تبھی ہے جب میرج کانٹریکٹ میں پہلے عورت سے پوچھا گیا اور اس نے اس کو ویلیڈیٹ کیا. Women are entitled to freedom of expression just as men are. Among the early Muslims, women participated in public life, especially in times of emergencies. اور عورت کو حق دیا گیا ہے. کون سا حق؟ دیٹ از فریڈم آف ایکسپریشن، جس کی ہم نے پہلے حقوق کی بات کی تو میں نے وہاں آپ کو بتایا کہ حقوق کو آپ جنرلائز کریں، ان کو دیکھیں کہ یہ جنرلی سب کو ملے ہیں. اس میں یہ بات بالکل کلیئر ہے کہ عورتیں جو ہے انہوں نے پبلک لائف میں بہت زیادہ حصہ لیا ہے، اور حضرت عائشہ یا ہماری اماں جو ہے اس کا تو